سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کو گرفتار کر کے پاکستان لانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد پولیس نے انٹرپول کو خط لکھ دیا۔ شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں شریک ملزمان کے اشتہار بھی جاری۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری، زیاد مصطفیٰ اور فراح گوگی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس اور گھروں کے باہر چسپاں کر دیے گئے۔ ملزمان کو 6 جنوری کو احتساب عدالت پیش ہونے کا حکم۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد۔ الیکشن کمیشن نے ریمارکس کیے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے، دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں۔ قانون نہیں کہتا کہ بار بار کسی کو الیکشن کا کہیں، قانون میں سزا اور جزا کا نظام موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام درخواستیں قابل سماعت قرار دے دیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات پر تحریک انصاف کو نوٹس جاری، سماعت 12 دسمبر تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج، انٹرا پارٹی الیکشن نامنظور کے نعرے۔ اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ایک دن میں 2 نفسیاتی حدیں عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1436 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 2.2% اضافے کے ساتھ 66,155 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز مارکیٹ 64,718 پر بند ہوئی تھی۔ 1 ارب 31 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے تھے۔ آج کے تمام مظلوم کچھ سال پہلے تک ظالم کی قطار میں تھے۔ جو بھی حکومت میں آئے اسے آزادی اظہار زہر لگتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے۔ سیاسی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے۔ نگران وزیر اعظم کی آغا خان یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو، کہا کہ پاکستان اور گلگت بلتستان کی شناخت ایک دوسرے سے ہے۔ اصل معاملہ گلگت بلتستان کی حیثیت سے متعلق ہے۔ جی بی کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کے ذاتی معالج کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت مل گئی۔ پرویز الہی کے وکیل نے درخواست جمع کرائی، موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی دل کے مریض ہیں۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب ہوئی، وہ اپنے ذاتی معالج سے معائنہ کرانے کے خواہش مند ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سپرنٹنڈنٹ جیل کو احکامات جاری کر دیے۔ پی پی 59 گجرانوالہ اور پی پی 35 وزیر آباد کی نئی حلقہ بندیاں کالعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو دوبارہ سے جائزہ لینے کی ہدایت۔ این اے 127 کی حلقہ بندی پر بھی اعتراضات کا جائزہ لینے کا حکم۔ عدالت نے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ این اے 35 کو ہاتھ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پیر تک جواب طلب کر لیا۔ عام انتخابات میں پاک فوج کی تعیناتی ہوگی یا نہیں، وزارت داخلہ نے تاحال الیکشن کمیشن کے خط کا جواب نہ دیا۔ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو 7 دسمبر تک فوج کی تعیناتی کے لیے کنفرمیشن دینے کی ہدایت کی تھی، تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اسلام آباد کے تھانہ آئی 9 کی حدود سے لاپتہ ہونے والا شہری گھر واپس پہنچ گیا۔ اہل خانہ کے مطابق 9 دن تک مخفی کو نامعلوم مقام پر رکھا گیا، کسی رقم کا تقاضا کیا نہ تشدد ہوا۔ عثمان کو غلط فہمی کی بنا پر اغوا کیا گیا تھا۔ ملزمان کون تھے، کہاں سے آئے، شہری کو 9 روز کہاں تک رکھا گیا، پولیس ابتدائی تحقیقات بھی نہ کر سکی۔ والد کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا سلامت واپس آ گیا، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رات گئے دوحہ سے لاہور واپس پہنچ گئے۔ لینڈ کرتے ہی گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا، کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ مقررہ مدت میں کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبے کا فنشنگ ورک جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے گھوڑا چوک تک سگنل فری کوریڈور مکمل ہو جائے گا۔ 2023 عالمی سطح پر ایئر لائنز بزنس کے لیے منافع بخش قرار۔ آیاٹا نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ ایئر لائنز صنعت مکمل بحال، معمول کی سطح پر آ گئی۔ ایئر لائنز انڈسٹری نے 23 ارب ڈالر سے زائد کا خالص منافع کمایا، آئندہ برس 25 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان۔ آیاٹا کی رپورٹ کے مطابق منافع میں 2.6% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اور پاکستان اور پرائم منسٹر 11 کے درمیان 4 روزہ میچ، تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 4 وکٹوں کے نقصان پر 367 رنز بنا لیے۔ میٹ رینشا کی سنچری، بینکروفٹ کی نصف سنچری، پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 24 رنز درکار۔